السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معاملہ کچھ لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں، جیسے کہ ابو بکر قدوسی لکھتے ہیں کہ اس عمل پر اتنا واویلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جناب قدوسی صاحب، بات یہ نہیں کہ واویلا کیا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ اس کا مقام دیکھا جائے کہ واویلا کرنے والی مخلوق چاہتی کیا ہے۔ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں کے تقدس کا خیال کیا جائے، یہ وہ مقام ہے جہاں بلند آواز بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ قدوسی کی نظر میں اگر اس احاطے میں ہیلی کاپٹر بھی اتار دیا جائے تو شاید وہ بھی گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ جس کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ کوئی وی آئی پی، کسی بڑے ملک کا بااثر بندہ ہے جس کو ایسی سیکیورٹی فراہم کی گئی، اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہاں گاڑیوں کا آنا معمول کی بات ہے۔ چلے مان لیا شاید یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو، واویلا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا معاملہ پہلے ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ اگر یہ رویہ معمول کی بات ہے تب بھی ہماری نظروں میں گستاخی ہی ہے۔ اب ایسے رویے کو باولا پن کہا جائے یا کچھ اور، ہم جو عشق ادب رکھتے ہیں وہی بیان نظر ہے۔ جب دین سے وابستہ قدوسی صاحب جیسے آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے گھن آتی ہے۔ ایسے بدبودار شخص سے قدوسی کی نظر میں یہ عام سی بات ہے، لیکن ہماری نظر میں بے ادبی سے بھی بڑھ کر بے ادبی ہے، اور اس سے بڑھ کر بے ادب سعودی ریاست ہے۔ جیسا کہ سننے میں آیا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی بیرونی احاطے میں ان بدھوؤں نے واش روم بنا رکھے ہیں۔ ان بدھوؤں سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ واش روم کے لیے یہی احاطہ کیوں؟ اسے کہیں دور یا کچھ فاصلے پر ہی کیوں نہیں بنایا گیا؟ عرب پوری قوم میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ نہ اس قوم میں قرآن پاک کا ادب، نہ روزہ رسول کا احترام۔ قرآن پاک کو تو یہ لوگ پڑھ کر سوتے ہوئے سرانہ یا تکیہ بنا لیتے ہیں، پھر اس قوم سے ادب کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر بات کی جائے دور عثمانیہ کی، تو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام چل رہا تھا تو ہتھوڑوں کے منہ پر کپڑے ڈھانپ دیے گئے تھے تاکہ روزہ رسول پر شور نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ ٹائل ماربل کاٹنے کے لیے کوسوں دور جانا پڑتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ادب کا یہ مقام تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا دور کا خاتمہ ہوا، پھر ایسا ہوا کہ سعودیہ میں جبراً ایک بے ادب عرب قوم مسلط ہوئی، جنہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب قوم نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اس قوم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا مقصود نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس قوم کو آل سعود کے برعکس قوم یہود کہتا ہوں۔ کچھ برس قبل جب کشمیر پر ظلم جاری تھا، بچے بوڑھے نوجوانوں پر بھارت کی فوج ظالمانہ تشدد خونی کھیل کھیل رہی تھی، اسی دوران آل یہود نے مودی کو سعودی ریاست میں دعوت نامہ بھجوایا۔ مودی نے دعوت قبول کی اور سعودی ریاست میں قدم رکھا، جہاں مودی کو دنیا کا بہترین انسان کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہی عرب قوم جو اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے اور اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ حمایت کیوں کی، سوال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اب تک اسرائیل کے فلسطین پر جاری ظلم پر مذمت کیوں نہیں کی؟ یہ قوم مکہ مدینہ پر قابض ہیں، دنیا کی نظروں میں یہ امت مسلمہ کے خلیفہ ہیں، لیکن مسلمانوں پر کیے گئے ظلم پر مذمت کرنے سے ان کو موت پڑتی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو مسلمان ممالک کے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ جہاں عیاشیوں کا گڑھ ہو وہاں عرب اپنے تعلقات مضبوط کر لیتے ہیں۔ نام مسلمان کا، کام یورپین سے بھی بدتر۔ ایسی قوم سے اللہ کی پناہ۔ کیا خوب کہا ہے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ بدینے۔